اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل قدر صوبائی وزراء جناب کیپٹن ریٹائرڈ میر زبیر جمالی صاحب، جناب ڈاکٹر قادر بخش بلوچ صاحب، نہایت ہی قابل قدر آج کی اس مجلس اور پیغام پاکستان میں رہبر جناب مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب، ہمارے ساتھ بیٹھے مہمان سید ابوالحسن میری، ڈائریکٹر کلچر خانہ فرہنگ ایران، ہمارے اسلام آباد سے آئے مہمان ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک صاحب، چیئرمین بلوچستان رول سپورٹ پروگرام جناب ملک انور سلیم قاسی صاحب، BRSP کے چیف ایگزیکٹو میرے بھائی طاہر رشید صاحب، پاکستان پاورٹی ایلیویشن کی ایکس چیئرپرسن اور اب ڈائریکٹر BRSP جناب محترمہ روشن خورشید بلوچہ، نہایت ہی قابل قدر علماء کرام، ہمارے کرسچن، سکھ اور ہندو کمیونٹی کے اور پارسی کمیونٹی کے انتہائی معتبر اسکالرز، گورنمنٹ آف بلوچستان کے سینئر آفیشلز، ہمارے سول سوسائٹی کے ریپرزنٹیٹیو، ہماری میڈیا کے دوست، اکیڈمیا کے ہمارے دوست، میری PPF کی جو اسلام آباد سے ٹیم آئی ہے، اور خواتین حضرات، میں آپ سب کا انتہائی دلی مشکور ہوں کہ آج آپ تشریف لائے اور یہ جو ایک بہت ہی اہم امن کا پیغام ہے، رواداری کا پیغام ہے، اس کے حوالے سے آپ نے شرکت کی۔ طاہر رشید صاحب نے ذکر کیا کہ میں جب بلوچستان رول سپورٹ پروگرام میں کام کر رہا تھا تو ہم نے بہت ٹرموائل دیکھا اس وقت پورے ملک کے اندر، اور بہت ساری اپنے پیاروں کو، شہیدوں کی ہم نے لاشیں اٹھائیں، اس میں علماء کرام کی لاشیں ہم نے اٹھائیں، اس میں سول سوسائٹی کے نمائندوں کی لاشیں ہم نے اٹھائیں، اس میں وکلا کی ہم نے لاشیں اٹھائیں، ہمارے ٹیچر، اساتذہ، ہمارے پیرا ملٹری فورسز، آرمی، FC، پولیس، لیویز، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہمارے پیارے، ہم نے ان کی لاشیں اٹھائیں، اور یقیناً یہ سارے کا سارا اس جنگ کا نتیجہ تھا جو کہ افغانستان میں پچھلے 40 سال لڑی گئی، اور اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی آئے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حکومت پاکستان کو اور علماء کرام کو کہ انہوں نے 2018 میں یہ جو امن کا پیغام تھا، یہ جو نیریٹو تھا، اس پہ انہوں نے دستخط کیے، اس کی قانون سازی کی، اور پھر میں جب BRSP میں تھا تو اس وقت انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے ہم نے یوب سے لے کے گوادر تک اس کے حوالے سے ہم نے پروگرام منعقد کیے، اور اس میں دختران پاکستان کے حوالے سے، جس میں خواتین کو برابری کے حقوق اور ان کی امپاورمنٹ، ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس کے علاوہ صاحبان پاکستان، جس میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہن ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی۔ ہم نے چرچ میں مختلف پروگرام کیے جس میں تمام کے تمام مذاہب کے لوگ شریک ہوئے، ہم نے گرودوارہ کے اندر پروگرام کیے، ہم نے مندر کے اندر پروگرام کیے، ہم نے مساجد کے اندر، ہم نے ماں بارگاہ کے اندر۔ یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اس ایک چھت کے نیچے جتنے ہمارے اکابرین ہیں، جو مدبر ہیں، انہوں نے جو آج باتیں کی ہیں، جو پیغام دیا ہے، وہ یقیناً امن کا پیغام ہے، اور اس بات کا اعادہ تمام مذاہب کے جو ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے یہی پیغام دیا کہ یہ تمام مذاہب امن کا، رواداری کا، سوشل کوہیژن کا سبق دیتے ہیں اور درس دیتے ہیں۔ اس میں یقیناً کوئٹہ کی بات نہیں بھولوں گا، ہم بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اسی زمین کا بچہ ہوں، اور مجھ سے پہلے بھی پینلسٹ نے باتیں کی کہ یہ بلوچستان وہ صوبہ ہے کہ جس میں سوشل کوہیژن بہت زیادہ ہے،
اور ایک ڈاکٹر قرۃ العین بختیاری ہیں, انہوں نے ایک پروگرام کے اندر ایک بات کی جو مجھے بڑی پسند آئی, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انہوں نے کہا کہ کوئٹہ ایسا شہر ہے کہ جس میں ہر شخص 3 زبانیں بول سکتا ہے, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو 7 زبانیں بولتے ہیں. زبان بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی زبان سیکھ کے اس کو اپنائیت کا احساس دیتے ہیں. تو اگر 7 زبانیں اس شہر کے اندر بولی جاتی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ کتنی اپنائیت ہے. اور کوئٹہ واحد شہر ہے کہ جس میں بہت سارے علاقوں سے لوگ آ کے بسے ہیں, چاہے وہ افغانستان سے آئے ہیں, ایران سے آئے ہیں, ہمارے دوسرے صوبوں سے آئے ہیں, اور ہماری جو دامن ہے وہ بہت وسیع ہے, اس نے سب کو جگہ دیا ہے, اور ہم ایز اے پاکستانی ایک بڑی اچھے انوائرمنٹ کے اندر ہم نے زندگی گزاری ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ٹرموائل کریٹ ہوا دہشت گردی کا, اس میں یقیناً جو دشمن تھے ہمارے, انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہمیں آپس میں بانٹنے کی کوشش کرے. لیکن الحمدللہ ڈسپائٹ وہ چیلنجز کہ جو ایک خوف کا سما تھا ہمارے صوبے کے اندر بھی اور ملک کے اندر, آج الحمدللہ ہمارے تمام کے تمام طبقہ فکر کے لوگوں کی قربانیاں, اور خاص طور پہ جو ہماری پیرا ملٹری فورسز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی قربانیوں سے آج حالات بہت بہتر ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ یہ جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ جاری ہے. اور اس میں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف یقیناً ڈائلاگ کی ضرورت ہمیشہ موجود ہوتی ہے. آپ گھر کے اندر بھی صبح سے رات تک ڈائلاگ ہی کرتے ہیں, نیگوسیشن کرتے ہیں. تو ایک معاشرے کے اندر, سماج کے اندر, جہاں پہ مختلف مذاہب کے, مختلف قومیتوں کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈائلاگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور میں اپنی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ اس ڈائلاگ کو ہم کنٹینیو کریں گے, اور انشاءاللہ جو میں نے بلوچستان میں سبق سیکھا اور آج جو میں نے سیکھا, اس کو پورے پاکستان لیول پہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے توسط سے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کی سرپرستی میں, اور اس میں جو باقی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم آگے لے کے جائیں. دوسرا یہ کہ ہم نے صرف یہاں تک اس کو کنکلوڈ نہیں کیا جو ہمارے میگر ریسورسز تھے. تو جب طاہر رشید صاحب میرے پاس تشریف لائے تو ہم نے یہ کہا کہ مدارس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوسرے مذاہب کے عبادت گاہیں ہیں, جس میں پارسیوں کی عبادت گاہ ہے, ہمارے مندر, گردوارہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کرسچنس بھائی ہیں ان کے جو چرچ ہیں, اس کے اندر بھی ہم نے چھوٹی کنٹریبیوشن دی. کنسٹرکشن کا کام کیا, کہیں وضو خانے بنائے, کہیں پہ ان کے جو ممبر کنسٹرکشن ہوئی, یا باقی جو مذہبی عبادت کی جگہ ہیں اس میں جو بھی کنسٹرکشن کی نیڈ تھی اپنے میگر ریسورسز میں, ہم نے وہ بھی کام شروع کیا. تو وہ ایک پریکٹیکل کام بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا, اس لیے کہ اتنے اگست گیدرنگ بہت کم ملتی ہے. تو پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ اس صوبے کے اندر پچھلے 20 سالوں سے کوشاں ہیں, کیونکہ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جب غریبی ہوتی ہے, جب وسائل کی کمی ہوتی ہے, تو بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو جب ایک اتنا خوبصورت گلدستہ 25 کروڑ لوگوں کا جب وسائل کی کمی ہوگی, غربت ہوگی, تو یقیناً آپس میں ایک دوسرے پہ اعتراضات بھی ہوں گے, کرٹیسزم بھی ہوگی. تو تھوڑا سا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاورٹی ریڈکشن ہے, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے, جو اکنامک امپاورمنٹ ہے, اس میں ہم کوشش کریں. تو بلوچستان میں ہم کوئی 32 کے قریب اضلاع میں ہم نے آج تک کنٹریبیوشن دیا ہے پچھلے 20 سالوں میں, اور ہمارے 27 کے قریب پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سول سوسائٹی کے ادارے ہیں. پورے پاکستان میں 137 ادارے ہیں, بلوچستان میں 27 کے قریب NGOs ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, اور اس میں ہماری بڑی کریڈیبل آرگنائزیشن بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام بھی ہے. اس طرح ہم نے جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے بڑے امپورٹنٹ ہے, تاکہ جو ہمارے ملک نوجوان ملک ہے, 25 سال سے کم عمر کے جو ہمارے نوجوان اور بچے ہیں, ان کی آبادی 65% کے قریب ہے. تو 94,000 کے قریب ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے بلوچستان کے اندر, جس میں 43% کے قریب خواتین بینیفیشری ہیں. اس میں ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل سے لے کے آرگنائزیشنل مینجمنٹ کی ٹریننگ تک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں سوشیو اکنامی کے, وہ بہت کم ہیں بلوچستان کے اندر, خاص طور پہ پسماندگی بھی ہے. کوئی 8,400 کے قریب انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں جو ہم نے آج تک سپورٹ کیے ہیں, جس میں پینے کے صاف پانی, صحت, تعلیم, جو ڈیزاسٹر میٹیگیشن کے حوالے سے فلڈ پروٹیکشن والز ہیں, فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں,
اس انفراسٹرکچر پہ ہم نے 8,400 کے قریب انفراسٹرکچر پہ کام کیا. کوئی 37,800 کے قریب ہم نے انٹرسٹ فری لون, کیونکہ روزگار کمانے کے لیے آپ کو فائنینشیل سروسز کی ضرورت ہوتی ہے, تو بلوچستان کے اندر مائکرو کریڈٹ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکا, تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی معاونت سے ہم نے انٹرسٹ فری لون یہاں پہ شروع کیا, اور کوئی 37,800 کے قریب خاندان ایسے ہیں کہ جو اس سے مستفید ہو گئے, اور یہ آگے بھی کنٹینیو ہے. غربت گھر کی سطح پہ کم کرنے کے حوالے سے اس میں ہم نے کوئی 29,400 قریب خاندان ہیں جن کو انہوں نے اثاثہ جات پرووائڈ کیے ہیں تاکہ وہ اپنا ایک رسپیکٹیبل لائیولیہڈ ارن کر سکے. ایک سٹیپ فارورڈ کہ چونکہ جو پاورٹی ریڈکشن ہے اس میں یقیناً جہاں آپ لوگوں کو اسیٹس پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں, ان کی اسکل انہانس کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹے چھوٹے بزنسز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ اللہ پاک نے ہمارے ملک کو, ہمارے وطن کو ہر قسم کے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے. تو ایک پروگرام جو کہ گریسپ کے نام سے ہے, جو کہ یورپین یونین کی فنڈنگ ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے توسط سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اس میں ہم نے بلوچستان میں اس میں ایک تو 35,000 قریب فارمر ہیں جس کو یہ جو کنسورشیم ہے پارٹنرز کی, ITC, PPF اور FAO اور SMEDA, ہم مل کے 35,000 کے قریب فارمر ایسے ہیں جس کے, اور فارمر بھی جن کا تعلق بیسیکلی زیتون, اس کے ساتھ ساتھ انین, کھجور, اس کے ساتھ ڈیری پروڈکٹ اور پولٹری کے پروڈکٹ, اس کے اوپر ہم ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. یہ سندھ اور بلوچستان کے 22 اضلاع کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, اور سندھ کے اندر آم ہے, بنانا ہے اور کھجور ہے, تو 7 کے قریب نیچرل ریسورسز ہیں کہ جس کے اندر ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ان تمام کے تمام نیچرل ریسورسز کو, ایک تو اس کی ہارویسٹنگ بہتر ہو جائے, اس کی ییلڈ بہتر ہو, اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پیکیجنگ ہے اور پھر مارکیٹنگ ہے اس کے اوپر ہم کام کریں. تو اس میں ہم گرانٹس دے رہے ہیں. 5 لاکھ کی گرانٹ ہے اس کے اندر, اور 25 لاکھ کی گرانٹ ہے, اور 3 کروڑ کی گرانٹ ہے. اور بلوچستان کے اندر اب تک ہم کوئی 293 کے قریب میچنگ گرانٹس دے چکے ہیں, جو کہ 683 ملین کے قریب بنتی ہے, اور اس کے 2 سائیکل مزید رہتے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ہم نے دینی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام کے تمام پروگرام انکلوسیو ہیں. اس کے اندر جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ جو ہمارے غیر مسلم ہیں, نان مسلمز ہیں, یا خواتین ہیں, یا ٹرانسجینڈر ہے, یہ سارے اس کے اندر انکلوڈ ہیں. اور گریسپ کے اندر بھی چونکہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہمارے جو ہندو برادری کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر کاروبار کے ساتھ منسلک ہے, تو مکیش کمار صاحب ہیں نوشکی سے, ان کو 2.5 ملین کی ہم نے سپورٹ دی ہے. اسی طرح ایک جو ہمارے بینیفیشری ہیں جو کہ ڈسیبل بھی ہیں, نور محمد صاحب, ان کو ہم نے گرانٹ دیا ہے, لسبیلا کے ہیں وہ. اور اسی طرح جو 3rd سائیکل ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے باقی جو غیر مسلم کاروباری لوگ ہیں ان کو بھی ہم ترجیح دیں, جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو ہم ترجیح دیں. اور اس میں خاص طور پہ خواتین کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ اس میں جو ہماری بینیفیشری خواتین ہیں ان کا بھی پرسنٹیج کوئی 45% کے قریب خواتین ہے جو ان گرانٹ سے مستفید ہو رہی ہیں. تو آنے والے دنوں میں بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ایک طرف یہ جو امن کا پیغام ہے کہ اس کو ہم اپنے تمام کے تمام پروجیکٹس کے اندر, تمام کے تمام انٹرونشنس کے اندر انکارپوریٹ کریں, تاکہ ہر جگہ پہ ایک ڈائلاگ ہو, گاؤں کی سطح سے لے کے ڈسٹرکٹ کی سطح سے لے کے صوبائی سطح اور وفاق کی سطح تک اس کے اوپر ڈائلاگ ہو, تاکہ ہم اپنی میموری کو ریفریش کریں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تجدید عہد کریں کہ ہم مل کے اس ملک کی تقدیر بدلنے میں اپنی کنٹریبیوشن دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پسماندگی کے حوالے سے ہے, جو غربت موجود ہے, اس میں ہم یقیناً حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں اور حکومت بلوچستان کے ساتھ ان کے جو ایفرٹس ہیں اس کو ہم کمپلیمنٹ کریں گے اور ہم اپنے ایفرٹ کو ایکسیلریٹ کریں گے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں.